بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور امام اعظم کے دور میں قراءت خلف الامام کے مسئلے میں امام اعظم کی مخالفت کی گئی۔ قراءت خلف الامام سے مراد کیا ہے؟ امام کے پیچھے قراءت کرنا ہے یا نہیں، یعنی امام کے پیچھے مقتدی قراءت کرے گا یا نہیں۔ اس مسئلے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا۔ مقتدی پر واجب ہے کہ مقتدی خاموشی کے ساتھ سنے، بلکہ قراءت نہ کرے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، جس طرح امام پر قراءت کرنا واجب ہے، اسی طرح مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی قراءت کرے۔ تو امام اعظم سے ان لوگوں کا مناظرہ ہونا طے پایا۔ حضور امام اعظم اور تمام علماء حاضر ہو گئے، جمع ہو گئے، اب مناظرہ ہونا تھا۔ تو حضور امام اعظم نے کہا، یہ دیکھیے میں اکیلا ہوں اور آپ بہت سارے لوگ ہیں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، مناظرہ تو ایسے ہوتا نہیں ہے کہ سب لوگ بولنا شروع کر دیں اور بات کہاں کی کہاں چلی جائے۔ تو آپ اپنے اندر میں سے ایک کسی عالم کو متعین کیجئے جو مجھ سے مناظرہ کرے گا، یعنی آپ کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں ان میں سے کسی ایک کو متعین کیجئے جو میرے پاس آ کر کے مجھ سے بات کرے، اور وہ جو بولے گا وہ بولی آپ کی بولی ہوگی۔ اگر وہ جیتے گا تو اس کا جیتنا آپ کا جیتنا ہوگا، اگر وہ ہارے گا تو اس کا ہارنا آپ کا ہارنا ہوگا۔ تو تمام علماء اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ سب لوگ اگر بولیں گے تو بات کیسے بنے گی، مناظرہ کیسے ہوگا۔ تو علماء کرام نے ان میں سے جو سب سے زیادہ علم والے عالم تھے انہیں متعین کیا کہ یہ ہماری طرف سے مناظرہ کریں گے۔ تو امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام اعظم نے کہا مناظرہ تو ختم ہو گیا۔ تمام لوگ حیرت سے آپ کو دیکھنے لگے، اب تو مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا، آپ بول رہے ہیں مناظرہ ختم ہو گیا، یہ کیسے؟ حضور امام اعظم نے فرمایا میں بھی تو یہی بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا جو امام ہے تو امام کا بولنا گویا کہ تمہارا بولنا ہے، امام کا خاموش ہونا تمہارا خاموش ہونا ہے۔ تو جب امام بول رہا ہے تمہیں بولنے کی حاجت نہیں ہے۔ جس طرح یہاں ایک عالم کا بولنا تمہارا بولنا ہے، ایک عالم کی بات تمہاری بات ہے، تم تمام علماء کی بات ہے، اسی طرح امام کا کہنا یہ تمام مقتدیوں کا کہنا ہے۔ تو جب حضور امام اعظم کی ذہانت کو دیکھا تمام لوگ اش اش کر اٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور امام اعظم کی ذہانت کے صدقے آپ کے ذہانت کا ایک صدقہ ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔